بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زین رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 44واں درس، جس کا عنوان ہے مبلغ کے بنیادی اوصاف، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، پچھلے درس میں آپ نے نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے متعلق چند باتیں سماعت کی تھی۔ آج مبلغ کے بنیادی اوصاف کے بارے میں چند باتیں سماعت فرمائیں۔ مبلغ یعنی جو نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اس کی کیا صفات ہونی چاہیے، اس کا نیکیوں کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، بھلائی بتانے کا کیا انداز ہونا چاہیے، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنے میں بڑا خیرخواہانہ انداز اختیار کیا جائے تاکہ لوگ آسانی سے اس کی بات مان لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ اور جب کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ فحش کلامی سے کام لیتا ہے اور کفران نعمت کا شکار ہو رہا ہے تو اسے بڑے نرمی سے سمجھائیں اور کہیں کہ بھائی، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو، وہی تو دراصل ان برائیوں کی جڑ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ شکریہ کا مستحق ہے، اور اس کی کفران نعمت کرنے سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو دنیا و آخرت میں شقاوت اور وہ بدبختی کا سبب بن جائے گی، اور پھر آخر میں اسے توبہ و استغفار کرنے کی ترغیب دلائیں۔ دوسری بات، جس کا وہ حکم دے رہے ہیں ان چیزوں کے حلال و حرام ہونے میں انہیں خود بھی تمیز ہونا ضروری ہے تاکہ ان کا علم سے پورا فائدہ حاصل ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کی جہالت کے سبب نقصان پہنچے۔ تیسری بات، انتہائی اچھے طریقے سے جس چیز کا حکم دے رہا ہے خود بھی اس پر عمل پیرا ہو، اور جس سے منع کر رہا ہے خود بھی اس عمل سے دور رہے تاکہ تبلیغ کا مکمل اور پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ محترم سامعین، آپ کسی بات کا حکم دے رہے ہیں کہ کسی برائی سے رکنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ میں ہی یہ برائی ہو یا آپ کے گھر والوں میں یہ برائی ہو، تو لوگ پلٹ کر آپ پر طعنہ دیں، اور جو اچھے عمل کی طرف آپ بلا رہے ہیں اس کا اثر زائل ہو جائے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد بھی ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کو کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اور جو شخص ان افعال شنیعہ میں مبتلا ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنی اس حالت پر نظر ثانی کرے۔ چوتھی بات، ہم اپنے اس عمل میں مکمل خلوص سے کام لیتے ہوئے مخالفین کو راہ راست کی طرف بلائیں اور ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بری الذمہ ہو سکیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا سورہ اعراف میں ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت ترین سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، شاید کہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگ جائیں۔ پانچویں اور آخری بات، بنیادی طور پر دائی بڑا جرأت مند اور بہادر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز نہ ڈرے، اگر تکالیف بھی آئیں تو بڑی انتہائی صبر و استقلال سے برداشت کرے۔ محترم سامعین، ہاں، یہاں ہم کو یہ بات ذہن میں نشین رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے آپ جب نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، تو بعض لوگ پلٹ کر آپ کو تکلیف پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو زبان سے تکلیف دیں، بولے آپ کون ہیں، بڑے
ہم کو سمجھانے والے، آپ خود فلاں فلاں آپ کے اندر یہ برائی ہے، یا آپ ہم ہی ملے کہ آپ کو بتانے کے لیے، جائیے دوسروں کو بتائیے. اس طریقے سے ہو سکتا ہے تانا دیں، ہو سکتا ہے آپ کو جانی و مالی نقصان بھی پہنچانے کے قریب ہو جائیں. لیکن میرے بھائی، ایک دائی کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جب نکل پڑا ہوتا ہے تو پوری استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ لوگوں کی جو ملامتیں ہیں اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے اس پر مکمل جمے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کریں. کوئی بھی یاد رکھیں، آپ جب آپ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، نیکی کی طرف بلانا چاہتے ہیں، کسی برائی سے روکنا چاہتے ہیں، تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ میری زبان میں تاثیر عطا فرما، اور اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ میں اس کی طرف جا رہا ہوں دین کی بات بتانے کے لیے، نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے. اے اللہ میری اس بات کو وہ قبول فرما، اس کو ہدایت عطا فرما. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اس کے بعد آپ دعوت دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعوت کو قبول بھی فرمائے گا، ہم کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بندوبست فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر وہ داعیانہ صفات پیدا کرے، وہ مبلغانہ اوصاف ہمارے اندر پیدا ہو، تاکہ ہم خود نیک بنیں اور لوگوں کو نیکی کی طرف برائیں اور برائیوں سے روکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.